الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بزرگوں اور دوستو، قرآن مقدس کی ایک مکمل صورت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھائی، والعصر، زمانے کی قسم۔ مفسرین کے اس کے تحت تین قول ہے۔ ایک یہ جو مشہور ہے کہ زمانے کی قسم کھائی، اور دوسرا یہ کہ زمانہ نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی قسم کھائی، اور والعصر ایک مراد اس سے یہ ہے کہ عصر کے وقت کی قسم کھائی۔ کئی حکمتیں لکھی ہے اس کے تحت کہ اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھائی، حالانکہ اللہ رب العزت کو قسم کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی قسم کھائی۔ ایک جواب دیتے ہیں کہ قسم کھانے کا مقصد یہ ہے کہ بندوں کے درمیان یہ بات پختہ ہو جائے، اور پھر اللہ رب العزت نے قسم بھی عصر کے وقت کی کھائی ہے۔ تو باقی جو امتیں ہیں، باقی امتوں کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور باقی انبیاء علیہ السلام کے زمانے اور ان کی عمروں کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر مبارک ہے اور اس امت کا جو زمانہ ہے وہ اتنا ہے جتنا کہ عصر اور مغرب کے بیچ کا وقت ہوتا ہے، اور یہ جبھی ہوتا ہے جب عصر دو مثلین ہونے پر پڑھی جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقاہت کے امام اللہ رب العزت نے تفقہ دین دیا تھا، جب ایک مسئلہ لکھتے تو اس مسئلے کو لکھنے سے پہلے، اس کو مستنبط کرنے سے پہلے حضرت کی نظر احادیث کے ذخیرے پر ہوتی، پورے قرآن مقدس پر ہوتی، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ پھر مسئلہ لکھ کے امت کے حوالے کرتے۔ تو عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے مختصر ہے، تو اس امت کی عمر جو ہے یہ بھی مختصر ہے، اور باقی انبیاء علیہ السلام کی عمریں بہت زیادہ تھی، جیسے فجر اور ظہر کے درمیان کا وقت کتنا لمبا ہے، اسی طرح ظہر اور عصر کے درمیان کا وقت بھی لمبا ہے، عشاء اور مغرب کے درمیان کا وقت بھی لمبا ہے، اور اسی طرح عشاء اور فجر کے درمیان کا وقت بھی لمبا ہے، لیکن یہاں عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت جو ہے بالکل مختصر ہے۔ تو باقی امتوں کے مقابلے میں اس امت کی عمر جو ہے یہ عصر کی مانند ہے، بالکل تھوڑی سی عمر ہے۔ اور اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھائی اور پھر فرمایا ان الانسان لفی خسر۔ ان حروف مشبہ بالفعل میں سے ان کے معنی آتا ہے بے شک، جس میں کوئی شک نہیں کہ انسانیت خسارے میں ہے، انسانیت گھاٹے میں ہے۔ کیوں؟ کہ انسان بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، دنیا کے اندر تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، دنیا کے اندر گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ دریں دنیا کسے غم نہ باشد، گر باشد تو بنی آدم نہ باشد، کہ دنیا کے اندر تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، بیماریاں ہیں، دنیا کے اندر مصیبتیں ہیں۔ انسان جوان ہوا، پیسے کمائے، اب پیسوں پر بھی مصیبت ہے کہ کہیں چوری نہ ہو جائے، یا یہ کہ کوئی اغوا کر کے نہ لے جائے کہ اس کے پاس پیسے ہیں، اغوا کر کے لے جاتے ہیں، اس سے پیسے لیں گے۔ تو انسان کے پیچھے پریشانیاں ہی پریشانیاں لگی ہوئی ہے، انسان کی زندگی گھاٹے ہی گھاٹے میں ہے۔ اللہ رب العزت نے آگے جا کے مستثنا کیا،
فرمایا مگر وہ لوگ، الا الذین، مگر وہ لوگ آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے آئے اور عمل صالحہ کیا۔ پہلی چیز ایمان، اور ایمان کے ساتھ دوسری شرط لگا دی کہ ایمان بھی ہو اور ایمان کے ساتھ عمل صالحہ بھی ہو۔ کامیاب وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایمان ہو، عمل صالحہ ہو۔ کیوں؟ کہ باقی دنیاوی زندگی کے اندر دیکھیں، دنیا کے لوگ قیمتی لباس میں نظر آئیں گے، قیمتی کاروں میں اور بہاروں میں نظر آئیں گے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہے۔ انسان کے پاس جائیداد کتنی ہو، یہ دنیاوی ساز و سامان ہے، دنیا کی آنکھ بند ہو گئی، مال دوسرے کے ہاتھوں پہ چلا گیا، یا یہ کہ مال چوری ہو گیا اور خود بھکاری بن گیا، تو یہ مال جو ہے یہ کامیابی کی نشانی نہیں ہے۔ یہ مال دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو یہ ہے کہ لذت تو دے سکتا ہے، لیکن اصل خوشی جو ہے یہ مال سے حاصل نہیں ہوتی۔ حضرت پیر و مرشد پیر ذوالفقار احمد نقشبندی نے لکھا کہ رات کے 3 بجے، 2:30-3 بجے ایک بندے نے مجھے فون کیا اور کہا کہ حضرت میرے پاس سب کچھ ہے، ایئر کنڈیشن میں اے سی میں سو رہا ہوں اور کمبل اوڑھ کے سو رہا ہوں، مجھے نیند نہیں آ رہی ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو مال جو ہے یہ سکون کا باعث نہیں ہے۔ سکون کہاں ہے؟ کامیابی اصل کہاں ہے؟ گھاٹے سے بچاؤ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور عمل صالحہ کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر پورا قرآن نازل نہ ہوتا، صرف یہ سورہ عصر نازل ہو جاتی، تو انسانیت کے لیے، حق و صداقت کو پہچاننے کے لیے، اللہ کی توحید اور وحدانیت پہچاننے کے لیے، صراط مستقیم پر گامزن ہونے کے لیے یہ سورہ عصر ایک ہی انسانیت کے لیے کافی تھی۔ اللہ رب العزت نے اس میں 3 مضمون کو بیان کیا۔ پہلا یہ کہ آمنو، عمل صالحہ کیا، وعملوا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عمل صالحہ کیا، اور پھر آگے اللہ رب العزت نے ایک بات تیسری ارشاد فرمائی، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق پر ڈٹ جائے اور پھر حق پر صبر کرے۔ وتواصوا بالحق کا تعلق آمنو سے، وتواصوا بالصبر کا تعلق عاملوا الصالحات سے، کہ ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد ایمان پر ڈٹ جانا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا رب ہمارا اللہ ہے۔ الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، ایمان لے آئے جنہوں نے کہہ دیا اللہ ہمارا رب ہے۔ وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے۔ پہلی چیز ایمان لے آنا اور ایمان پر ڈٹ جانا، ثم استقاموا، ڈٹ جانا، استقامت کرنا، اسی کو کہا گیا وتواصوا بالحق۔ تو وتواصوا بالحق کا تعلق ایمان کے ساتھ، کہ ایمان لے آئے اور اسی پر ڈٹ گئے، اسی پر قائم رہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صفت ایک یہ تھی کہ ایمان لانے کے بعد ایمان پر ڈٹ گئے، قربانیاں دینی پڑی، اولاد کی تو دے دی، بیوی بچوں کی دے دی، باغات کی قربانیاں دینی پڑی تو دے دی، ہر چیز کی قربانی دی، اپنے وطن کی قربانی دی، وطن سے ہجرت کر کے دوسری جگہ منتقل ہو گئے، لیکن جو ایمان لے آئے اسی ایمان پر ڈٹ گئے۔ وتواصوا بالحق، حق کے ساتھ وابستہ ہو گئے، حق کے ساتھ ڈٹ گئے۔ اور دوسری صفت کیا بیان فرمائی؟ وعملوا الصالحات، نیک عمل کرنا۔ نیک عمل کرنے سے کاروبار مانے ہو سکتا ہے، راحت اور آرام مانے ہو سکتا ہے، تو ان سب کو قربان کر کے عمل صالحہ کرنا ہے، اور یہ جو چیزیں تم نے قربان کی ہیں ان پر صبر کرنا ہے۔ صبح کے وقت اٹھے ہی نیند کو قربان کیا تو وتواصوا بالصبر، اس پر صبر کرنا، اور اسی طرح
رمضان کا روزہ رکھا ہے، یہ عمل صالحات میں سے ہے، نیک عمل میں سے ہے، لیکن پیاس کی شدت نے ستایا ہے، بھوک نے ستایا ہے، لیکن اس پر انسان نے صبر کر لیا، یہ ہے وتواصوا بالصبر۔ تو یہ پوری صورت انسانی پیغام کے لیے، انسانیت کے لیے کافی ہے کہ انسان پہلی چیز یہ ہے کہ ایمان لے آئے۔ ایمان کیا ہے؟ ہم ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں جو پڑھتے ہیں کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامی اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر اور اس کے احکام جمیعہ پر، اور میں نے دل سے اس کو تصدیق بھی کیا اور زبان سے اقرار بھی کیا۔ اور ایمان مفصل آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ، فرشتوں پر، وکتبہ، اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، قیامت کے دن پر، والقدر خیرہ وشرہ، اچھی اور بری تقدیر پر، اور قیامت کے دن موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ تو یہ ایمان ہے۔ تو ان چیزوں پر، اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر ایمان لانا، اور پھر عمل صالح کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور اسی طرح 5 وقت کی نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا، یہ 2 کام۔ اور تیسرا کام کیا ہے؟ ایمان لے آئے، ایمان پر ڈٹ جانا، اور عمل صالح کیے، عمل صالح پر مصیبت آئے، تکلیفیں ہو، ان پر صبر کر جانا، یہ ہے اصل کامیاب۔ تو اللہ رب العزت نے شروع صورت میں ارشاد فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، ساری کی ساری انسانیت بے شک خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، مگر وہ لوگ جن کو مستثنیٰ کیا گیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کیا، نماز کی پابندی کی، روزے کی پابندی کی، قرآن کی تلاوت کی پابندی کی، زکوٰۃ کو پابندی کے ساتھ ادا کیا، حرام اور حلال میں تمیز کی، اور حرام کو حرام جانا، اس سے بچے، اس سے اجتناب کیا، اور حلال کو حلال سمجھا، اس کو استعمال کیا، اللہ رب العزت کی نعمتوں کی قدر کی، تو انہوں نے حق کو پہچانا اور حق پر ڈٹ گئے، اور ایسے ڈٹے جیسے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ڈٹے تھے، اور ان کے آگے ہر چیز، دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی انہیں رائے حق سے اور انہیں صراط مستقیم سے ہٹا نہ سکی، کہ جفا و ظلم کی آندھی چلے طوفان آ جائیں، مٹانے کو میرے شداد اور حامان آ جائیں، کسی دھمکی کسی ڈر سے میرا دل گھٹ سکتا نہیں، مجھے یہ فرض ادا کرنا ہے، اس سے میں ہرگز ہٹ سکتا نہیں، خدا کے نام اور خدا کے کام سے باز میں رہ نہیں سکتا، یہ بت جھوٹے ہی جھوٹوں کو میں سچا کہہ نہیں سکتا۔ یہ صفت تھی کہ جس پر ڈٹ گئے، حق سمجھا، اسی پر ڈٹ گئے، اور وتواصوا بالحق کا حق ادا کر دیا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے، اور پھر اعمال صالحہ ایسے کیے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی نظیر دنیا پیش نہ کر سکی۔ ہر معاملے پر، کاروبار میں اور باقی گھر کی زندگی کو دیکھیں، ازدواجی زندگی کو، معاملات کی زندگی کو، ہر جگہ پہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کھرے اترے ہیں، اور ایسے کھرے کہ لوگوں نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اخلاق کو دیکھا، ان کے معاملات کو دیکھا، اور ایمان قبول کر لیا، اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھائی، فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے۔ پھر مستثنیٰ کیا اس میں سے، پہلے پوری انسانیت کے بارے میں کہا
کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ پھر مستثنیٰ کیا 3 قسم کے لوگوں کو، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالحہ کیے اور عمل صالحہ نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور اسی پر ڈٹے رہے اور اسی پر قائم اور دائم رہے کہ ایمان لائے اور موت تک، آخری وقت تک ایمان پر قائم اور دائم رہے، ایمان کے ساتھ اپنی زندگی کو وابستہ رکھا اور ایمان کی تلقین کرتے رہے، اور تلقین اس حق کے ساتھ کی کہ وتواصوا بالحق، حق کے ساتھ ڈٹ گئے اور اس ایمان کی دعوت اور ایمان کے تقاضوں اور ایمان پر ڈٹ جانے کا حق ادا کر دیا، جیسا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ڈٹ گئے تھے۔ تو اگر ہماری زندگی کے اندر یہ چیز ہے کہ ہم ایمان بھی ہو، عمل صالحہ بھی ہو، اور پھر اسی ایمان پر، ایمان کی دعوت پر، ایمان کے تقاضوں پر ہم ڈٹ گئے ہو اور پھر عمل صالحہ کیے اور عمل صالحہ پر اپنے اندر کی تکلیفوں کو برداشت کیا، جیسے زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، اندر نفس یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی نہیں دینی ہے، لیکن نفس کو مارا اور مار کر صبر کر گئے اور زکوٰۃ ادا کر دی۔ نماز کے لیے گھر سے چلے ہیں، لیکن نفس یہ کہتا ہے نہیں، اے سی میں یہیں لیٹے رہو، پنکھا چل رہا ہے یہیں سوئے رہو، آپ کو نیند آ رہی ہے، نیند کا غلبہ ہو رہا ہے، یا یہ کہ باہر چوراہے پر بیٹھے ہوئے تھے اور نفس نے تو یہ چاہا کہ یہیں پہ باتیں کرتے رہیں، گپ شپ کرتے رہیں یا موبائل چلاتے رہیں، لیکن اس نے اپنے نفس کو مارا اور نفس کے تقاضوں کو دبایا اور دبا کر آ کے نماز پڑھی اور اس پر صبر کیا۔ تو یہ لوگ جس میں 3 صفات پائی جاتی ہے، ایمان بھی ہو، عمل صالحہ بھی ہو، ایمان پر ڈٹ گئے ہو، عمل صالحہ پر جو تکلیفیں ہیں اس پر صبر کیا ہو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ لوگ کامیاب ہیں، باقی ساری کی ساری انسانیت گھاٹے اور خسارے میں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حقیقی کامیابی اور کامرانی نصیب کریں، ایمان عمل صالحہ والی اللہ رب العزت ہمیں زندگی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے ساتھ عافیت کا، آسانی کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔